بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والے اور سب سننے والے سامعین کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 لیے حاضر ہوں، اور نواں پارہ بھی 2 حصوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں سورہ اعراف کے باقی رکوع موجود ہیں، یعنی رکوع نمبر 12 سے رکوع نمبر 24 تک، 12 سے 24 تک، اور پھر دوسرے حصے میں سورہ انفال کے پہلے 4 رکوع جو ہے وہ موجود ہیں، جہاں سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے میں وہاں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے عمومی رویہ، عام رویہ بیان کیا ہے لوگوں کا۔ جب جب نبی آتے رہے، ان کے پاس رسول آتے رہے، تو مختلف قومیں کیسا رویہ اپناتی رہیں، وہ بتا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سے معجزات نہیں مانگے جا رہے، آپ ہی کو نہیں جھٹلایا جا رہا۔ پہلے بھی جو انبیاء کرام آتے رہے، ان کو بھی جو ہے یہ لوگ فرمائشیں کرتے رہے، ان سے بھی تقاضے کرتے رہے، انہیں بھی جھٹلاتے رہے، ان سے بھی معجزات مانگتے رہے، اور باوجود معجزات کے آنے کے پھر بھی انکاری رہے۔ یہی نافرمانوں کا، کفار کا عام رویہ رہا ہے۔ تو آپ دل چھوٹا نہ کیجئے، بلکہ آپ کی طرف جو اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے اس کے احکامات لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہی ہے، آپ سے اسی بات کا سوال ہوگا۔ پھر آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ میں رکوع نمبر 13 سے لے کے رکوع نمبر 21 تک ایک طویل حصہ، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات و حالات پر ہی مبنی ہے، تو یہ بے جا بات نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل قوم کا ہی آیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور ان کی قومیں رہیں، وہ سب جو ہے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر جب بنی اسرائیل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ لی جاتی ہے، یعنی یہودی لوگ لیے جاتے ہیں۔ اب یہ جان لیجئے کہ ایک طویل جو ہے وہ یہاں پر ہم نے 8-9 رکوع کہے، 8 رکوع تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ نے ان پر مختلف نعمتیں نازل فرمائیں، کبھی بادلوں کا سایہ کیا، کبھی من و سلوہ نازل کیا، کبھی ان کے لیے سمندر میں خشکی کا رستہ بنایا، کبھی آل فرعون سے نجات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار انہوں نے ان نعمتوں کو جھٹلایا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد ایک بہت اہم بات جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں 20ویں رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا ہے، وہ جان لیجئے۔ پیچھے ہم نے 8ویں پارے میں پڑھا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، اہل مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا۔ وہاں سب قوموں کا ذکر کرتے ہوئے، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا بیان فرمائے؟ وہ انبیاء کرام جب پکارتے لوگوں کو تو کہتے یا قومی، اے میری قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکارتے تو کہتے یا بنی اسرائیل، اپنی قوم کو پکارتے۔ لیکن ذرا دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل، اے نبی کہہ دیجئے
یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ آراف کے رکوع نمبر 20 کی پہلی آیت 158 میں اللہ نے فرمایا نبی ان سے کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی ایک قوم، ایک برادری، ایک قبیلے، ایک بستی کی طرف نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت عالمگیر ہے، آپ کی عمومیت پائی جاتی ہے، اس میں کوئی خاص قوم کے لیے نہیں، عام ہے، سب انسانوں کے لیے عام ہے یہ نبوت و رسالت۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھیں تو رکوع نمبر 22 میں ایک بات کا ہمیں خصوصیت سے ذکر ملے گا، آیت نمبر 172 میں ایک وعدے کا ذکر ملے گا، ایک عہد کا ذکر ملے گا، اور وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا تھا تمہارے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم سے ایک عہد، بنی آدم سے ایک وعدہ لیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ من ظہورہم ذریتہم، ان کی پشت سے ان کی جو اولادیں پیدا ہونا تھیں، بعد میں بھی انسان آنا تھے، سب کے سب اللہ نے اپنے سامنے جو ہے وہ کھڑے کر لیے، اور ان سے وعدہ کیا لیا؟ پہلے انہیں گواہ بنایا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے انہیں ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا، اور وعدہ کیا لیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آیت نمبر 172 میں اس عہد الست، وعدہ الست کا ذکر ہے کہ اللہ نے ہم سب سے وعدہ لے لیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، اور ہم وعدہ کر کے آئے ہیں بھلا کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی ہمارا رب اور ہم تیری ہی بندگی کریں گے، یہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں۔ یاد رکھیے یہ زندگی امانت اللہ کی ہے، اور اگر ہم اب اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے تو ہم نے یہ زندگی ملنے کا جو امانت اللہ نے دی، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ امانت تو امانت دار کے پاس ہوتی، جو بھی ہو رکھی گئی ہو، وہ واپس کرتا ہے اس کے حقدار کو، اور اگر اللہ نے ہمیں یہ زندگی ایک امانت دی ہے تو یاد رکھیے یہ زندگی ملی اسی لیے ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے تو یاد رکھ لیجئے یہ زندگی ناکام ہے۔ علامہ اقبال کے ایک فارسی شعر کی صورت میں علامہ اقبال کہا کرتے تھے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی کو اللہ کے بتائے اصولوں کے مطابق گزارنا ہے یا شرمندگی کے ساتھ یہاں سے جانا ہے۔ پھر رکوع نمبر 24 جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلے رکوع نمبر 23 میں آخرت کا بھی بیان موجود ہے کہ آخرت قائم ہو کر رہے گی، جو جٹلانے والے ہیں وہ جٹلاتے رہیں لیکن آخرت آ کر رہے گی۔ اور رکوع نمبر 24 میں اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ ساتھ دو باتوں کا اور بیان فرمایا ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری۔ ایک بات کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اس نے اللہ سے جب اجازت لے لی ہے کہ میں قیامت کے دن تک تیری اس مخلوق کو بہکاتا رہوں گا، وسوسے ڈالتا رہوں گا، تو پھر ہر لمحہ وہ تیار بیٹھا ہے وسوسے پھیلانے میں اور ہمارے دلوں میں کھٹکے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے میں۔ تو کیسے ہم اس سے بچیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آراف میں اس 24ویں رکوع کی 200 نمبر آیت میں، آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر وسوسہ پیدا ہو جائے تیرے اندر من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو پھر پناہ مانگا کر اللہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ پڑھنا سکھایا گیا کہ ہم شیطان سے بچتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اسی رکوع کے آخری حصے میں قرآن مجید کی تعظیم اور قرآن کا ادب سکھایا گیا ہے کہ جب قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو اس پر بحروں،
اندھوں کی طرح گرنا نہیں چاہیے، بلکہ کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ اسے سننا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا حصہ سورہ انفال جو ہے اس کے ابتدائی 4 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ شروع میں ہی لفظ آیا ہے یسألونک عن الانفال، یہ لوگ تجھ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دو ان سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہیں، پھر اللہ اور اس کا رسول چاہیں تو جیسے بھی تقسیم کر دیں، جیسے بھی دے دیں، لیکن کم از کم جو آگے چل کر بیان فرمایا گیا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے انفال کو، مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا حکم دینا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے اگلے پیرائے میں، بلکہ یوں ہی پہلے رکوع کے آخر دوسرے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے کہ یاد کرو اے مسلمانوں کہ وَأَنْتُمْ أَقِلَّةٌ، تم بڑے قلیل، بڑے تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن ایمان کی استقامت تھی تمہارے اندر، تو اللہ نے ہزاروں فرشتے آسمان سے نازل فرما کر تمہاری مدد کی، اور 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ایسا ہی اب بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ناقص ہے، اگر آج ایمان کی پختگی ویسی ہو جیسے بدر کے میدان میں 313 مسلمانوں کے دلوں میں تھی، تو یاد رکھیے آج بھی اللہ کی مدد موجود ہے، لیکن ایمان تو ویسا پیدا کیجئے جیسے علامہ اقبال پھر سے یاد آ گئے، وہ ایک شعر میں کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی فرشتے آ سکتے ہیں آسمانوں سے، لیکن پہلے وہ بدر کی فضا، وہ بدر کا ایمان تو پیدا ہو۔ پھر آگے بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ انفال جو ہے اس کی آیت نمبر 22 میں بدترین مخلوق، بدترین جو ہے انسانوں کا، بدترین جانوروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق، بدترین انسان وہ گونگے اور بہرے لوگ ہیں جو سماعت ہوتے ہوئے سنتے نہیں، جو دل ہوتے ہوئے سمجھتے نہیں، جو زبان ہوتے ہوئے حق بات بیان نہیں کرتے، جو عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ کے نزدیک وہ بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کی صفات بیان فرماتے ہوئے بھی یہی کہا کہ والذین، عباد الرحمن وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ لم یخروا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہ صما وعمیانا، تو وہ ان آیات پر بہروں، گونگوں، اندھوں کی طرح نہیں گرتے۔ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر غور کرتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اختتامی حصے میں اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے کے اختتامی حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ایک پہلو بیان کیا کہ کفار حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ نبی کے کہے پر نہیں چلتے، وہ اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی تو کافروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 میں 33 میں فرماتے ہیں سورہ انفال کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور کیسے یہ ہو سکتا ہے اے نبی کہ اللہ عذاب دے ان کافروں کو حالانکہ تو ابھی ان میں موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، جیسے کہ پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ان کافروں کے لیے جنہوں نے زندگی بھر آپ کو اذیتیں دیں، آپ کے عزیز و اقارب کی جانیں لیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، آپ نے ان سب کے لیے بھی یہی کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں، تم سب معاف ہو۔
سب کو معاف کر دیا۔ ایسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت سب کے لیے ہیں۔ اور اسی بات کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بن کر اپنی تعلیمات انتہائی شفیق انداز میں ہم تک پہنچا دیں، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رحمت کو قبول فرمائیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔